ماں باپ کا احسان وہ بیٹا بھول جاتا ہے جس کی شادی ہو جاتی ہے۔ کشتی کا احسان وہ سوار بھول جاتا ہے جو کشتی سے نجات پا گیا۔ ڈاکٹر کا احسان وہ مریض بھول جاتا ہے جو ٹھیک ہو گیا۔ دوست کا احسان وہ دوست بھول جاتا ہے جس کا مطلب پورا ہو گیا۔ خدا کا احسان وہ بندہ بھول جاتا ہے جو نفس کا غلام ہو گیا۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم جس کو ایک پیسے کا لالچ نہیں ہے وہ خدا ہے۔ دنیا میں سب سے اچھا دوست جو دشمن نہیں ہے، دوست ہے، وہ قرآن سے بڑھ کر کے کوئی اور نہیں۔ دنیا میں سب سے اچھی عبادت رات کے اندھیرے کی عبادت ہے کہ کوئی نہ دیکھے بندہ خدا کا اس کی عبادت کرے۔ دنیا میں سب سے زیادہ حلال لقمہ وہ ہے کہ کسی پر آپ کو غصہ آئے آپ غصہ کو پی جائیں۔ اس سے زیادہ حلال لقمہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ایمان دو حصوں میں بٹے ہوا ہے۔ ایک حصے میں صبر ہے کہ مصیبت ملی ہے صبر کیجئے۔ دوسرا حصہ ایمان کا ہے، اللہ نے نعمت دی ہے شکر کیجئے۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، جلدی سے نکل جائے گا۔ انسان کس کو کہتے ہیں؟ جو علم والے۔ بادشاہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں۔ نکمے اور کمینے لوگ کون ہیں؟ جو پیٹ پالنے کے لیے اپنے دین کو بیچ ڈالتے ہیں۔ اور عقل مند اور بے وقوف کون ہیں؟ عقل مند وہ ہے جس کو اپنا عیب نظر آتا ہے، دنیا کو نظر نہیں آتا۔ بے وقوف وہ ہے جس کو اپنا عیب نظر نہیں آتا، دنیا اس کے عیب کو دیکھ رہی ہے۔ اچھا انسان کون ہے؟ جس کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ تاتاری شہزادے نے کہا، او مسلمان، تم میرے سامنے کھڑے ہو، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، تم اچھے ہو یا میرا کتا اچھا ہے؟ اس مسلمان کا جواب سنیے۔ اس نے کہا، اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو میں اس کتے سے اچھا ہوں، اگر میرا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا یہ کتا مجھ سے اچھا ہے۔ ایک دنیا دار سے پوچھا گیا کہ تمہاری کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا، ایسی گزر رہی ہے نہ میں خوش ہوں، نہ میرا خدا خوش ہے، نہ شیطان خوش ہے۔ کیونکہ وہ کیسے؟ خدا چاہتا کہ 100% نیکی کروں، وہ مجھ سے ہو نہیں رہا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ 100% گناہ کروں، اس کی ہمت میرے اندر نہیں ہے۔ اور نفس چاہتا ہے کہ میں خود عیاشی کروں، اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہیں۔ ایک بات نقطے کی یاد رکھیے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ مسلمانوں کا بچہ بچپن میں مر جاتا ہے۔ ایک غیر مسلم نے اعتراض کیا، اب بتائیے خدا ظالم ہے یا خدا عادل ہے؟ مسلمان کا بچہ بے قصور بچپن میں مر گیا، ماں باپ کو رلایا جا رہا ہے، ایسے خدا کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ارحم الراحمین کہہ سکتے ہیں؟ ظالم کہیں گے یا عادل کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ جواب سنیے۔ اس لیے بچے کو بعد میں ڈاکٹر بنائیے گا، پروفیسر بنائیے گا، پہلے مکتب اور مدرسے کی تعلیم دلا کر کے مسلمان بنائیے۔ جواب دیا گیا کہ اللہ نے بچپن میں بچے کو موت دی، اس بچے پر بھی ظلم نہیں ہے، ماں باپ کے اوپر بھی ظلم نہیں ہے۔ بچہ بچپن میں مر گیا، اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ماں باپ پر مصیبت ہے، صبر کریں گے، اس کے بدلے جنت ملے گی۔ خدا اس پر بھی مہربان ہے، خدا اس پر بھی مہربان ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ اتنے سارے پیسے ہیں، چندہ ہو رہا تھا، لوگوں نے دیا، لیکن اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے پاس یہ پیسہ بھی نہیں ہوگا، ان کے دل میں حسرت رہ گئی، کاش کہ میرے پاس پیسہ ہوتا تو مدرسے کا چندہ تھا، جلسے کا چندہ تھا، چندے میں بھی پیسہ دیتا۔ لیکن جانتے ہیں ان کے پاس کون سی دولت ہے؟ جن کے پاس دولت تھی 100 کا نوٹ، وہ دولت آ گئی۔ جس کے پاس 200 کا نوٹ تھا وہ بھی آ گیا، اور جن کے پاس 200 کا نوٹ بھی نہیں، 100 کا نوٹ بھی نہیں، اس غریب کے پاس کون سی دولت ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ لکھا جا رہا ہے کہ اللہ نے اس کو بھی محروم نہیں کیا ہے۔ جب وہ جنت میں جائے گا تو خدا پوچھے گا کہ دنیا میں جب تم بھوکے تھے تو تم کو کس نے کھلایا تھا؟ جب دنیا میں تم ننگے تھے تو تم کو کپڑا کس نے پہلایا تھا؟ جب تم پیاسے تھے دنیا میں تم کو پانی کس نے پلایا تھا؟ وہ بولے گا فلاں مالدار آدمی، میرا پڑوسی، اس نے مجھے کپڑا پہنایا، اس نے مجھے کھانا کھلایا۔ کہ تم جنت میں اکیلے مت جاؤ، ان کو بھی ساتھ لے کر کے جاؤ۔ اللہ نے غریب کے پاس وہ دولت دی ہے کہ وہ خود جنت میں جا رہا ہے، اور امیر کو جنت میں لے کر کے جا رہا ہے۔ خدا کی مہربانی ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے غریبی سے مایوس نہیں ہونا ہے، صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں نہیں تو وہاں نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔
صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بکری کا بچہ بچپن میں ماں کو پہچانتا ہے، ہم 55 میں اپنے خدا کو پہچانیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اس میں بھی کوئی نہ کوئی ہاتھ اٹھا دے گا۔ یہ دیکھیے کہاں ہے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ، تکبیر بھی فتنہ۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، پارک میں پھولو، جائز ہے غبارے میں اڑو، چرخ پہ جھولو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے، پر ایک سخن بندے ناچیز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، حقیقت کو نہ بھولو۔ سیرت کے حوالے سے مختصر میں دوسرا پیغام آ رہا ہے، آپ نے بہت اچھا سنا، دل سے مبارکبادی آپ کو دیتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں آپ کے لیے، اللہ آپ کے جائز مقصد میں آپ کو 100% کامیاب فرمائے۔ یہاں سے سنیے گا، سیرت کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کے پیر کے نیچے کانٹا آیا، کانٹا بچھانے والے کو معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا، اوپر سے احسان بھی کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالی گئی، ڈالنے والے سے یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے کیوں ڈالا، نظر انداز کر دیا۔ پتھر سے لہو لہان کر دیا گیا، فرشتہ آ بھی گیا، بد دعا کر دیجئے ہم تہس نہس کر دیں گے، لیکن دعا دیا، بد دعا نہیں دیا۔ صحابہ نے اجازت مانگی، ہم ستم نہیں سہیں گے، بدلہ لیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے صلح کی، جنگ نہیں کی، نہ تلوار خود اٹھائی نہ دوسرے کو اٹھانے کی اجازت دی۔ ان سب کے باوجود مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، ہمارے نبی پر 3 اعتراض کیا دنیا نے۔ اتنا صاف شفاف کردار، اتنا صاف شفاف کردار جو آئینے میں بالکل صاف ستھرا نظر آئے، ان سب کے باوجود بھی ہمارے نبی پر 3 اعتراض ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے، ایک سے زیادہ شادی کی۔ دوسرا اعتراض ہے، تلوار سے اسلام پھیلایا۔ تیسرا اعتراض ہے، وہ دین لے کر کے آئے جو مسلمانوں کو دہشت گرد بناتا ہے۔ ذرا تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مختصر میں آپ کو سنا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ برطانیہ میں 40 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے، جرمنی میں 50 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے، روس میں 70 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے، امریکہ میں 78 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے۔ انصاف سے بتائیے، ایک مرد کا نکاح ایک سے ہو جائے گا اور باقی جو عورت بچ گئی اس کے لیے 2 ہی راستے رہتے ہیں، یا تو وہ صبر کرے یا وہ زنا کرے۔ اللہ کے رسول نے باقی بچ جانے والی عورت کا مسئلہ آج سے 1400 سال پہلے حل کر دیا کہ ان کو بھی گھر بسانے کا موقع دو، بیوہ ہے شادی کرو، بیوہ ہے شادی کرا دو، مطلقہ ہے شادی کرا دو، ایک سے زیادہ شادی کرو تاکہ عورت غلط راستے پر نہ جائے، ان کی آبرو بچ جائے، سماج گندا اور خراب نہ ہو جائے۔